اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، سورہ والعصر کی تلاوت آپ کی خدمت میں کی ہے، اور اس ذیل میں کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مجلس ایصال ثواب ہے، اور ظاہر ہے کہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں دنیا سے متعلق بھی گفتگو ہوتی ہے اور آخرت سے متعلق بھی گفتگو ہوتی ہے، انسان کی حیات سے متعلق بھی گفتگو ہوتی ہے اور انسان کی موت سے متعلق بھی گفتگو ہوتی ہے۔ انسان اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے آیا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے آیا ہے۔ ہمیشگی کی زندگی اس دنیا کے بعد کی ہے، اور یہ کرم ہے پروردگار عالم کا کہ جہاں کے لیے اس نے ہمیں 60 70 80 سال کی عمر دی ہے اسے ہم دنیا کہتے ہیں، اور لطف پروردگار یہ ہے کہ اسی دنیا کو پروردگار عالم نے بے شمار نعمتوں سے بھر دیا ہے۔ کیوں بھرا ہے؟ بے شمار نعمتیں ہمیں کیوں عطا کی ہیں؟ اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ وہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اسے شمار نہیں کر سکتے۔ یہ دعویٰ کمپیوٹر ایج کے لیے بھی ہے۔ ایسا نہ سوچنا چاہیے کہ 1400 سال پہلے قرآن کریم نے ایک جملہ کہہ دیا کہ تم اگر ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں شمار کرنے کے لیے کمپیوٹر نہیں تھا، لیکن یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ چاہے کمپیوٹر ایج ہو، چاہے سپر کمپیوٹر ہو، اللہ کی نعمتوں کو آج بھی کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں سے جب ہم جائیں گے تو یہاں کے بعد کی زندگی میں، یعنی جو پہلی منزل ہے قبر کی، وہاں ہمارے پاس سوائے ہمارے کفن کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہم یہ کفن لے کر کے جائیں گے، وہ بھی بوسیدہ ہو جائے گا، اور ہم وہاں بیچارگی کی زندگی کے ساتھ بسر کریں گے۔ لیکن آخر یہ حکمت کیا ہے کہ پروردگار عالم نے اس 60 70 80 سال کی زندگی میں ہمیں اتنی نعمتوں سے کیوں نوازا ہے؟ اس لیے کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آگے کی زندگی کے لیے ذخیرہ کر سکیں، آگے کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اس دنیا کی زندگی کو
اس طرح سے بسر کریں کہ اس سے زیادہ راہ حاصل کریں آخرت کے لیے، اس سے توشہ حاصل کریں آخرت کے لیے، اس سے خزانہ حاصل کریں آخرت کے لیے، اور آخرت کی زندگی ہی ہمارے لیے وہ یہاں پر ہم اس کے سلسلے میں کام کر سکتے ہیں، اس کے سلسلے میں ورک کر سکتے ہیں، اس کے سلسلے میں محنت کر سکتے ہیں، اس کے سلسلے میں سعی اور تلاش اور کوشش اور جد و جہد کر سکتے ہیں۔ یہی ایک دنیا ہے کہ جس کے اندر، اچھا اس دنیا کے سلسلے میں کچھ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ دنیا بہت بری ہے۔ آیا سچ مچ یہ دنیا بہت بری ہے؟ یہ الزام ہے پروردگار عالم کے اوپر۔ اگر دنیا بری ہے تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ خداوند عالم کوئی بری شے بنانے والا ہے؟ نہیں، خداوند عالم نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان سب میں حسن اور خوبی پائی جاتی ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں اس دنیا کی، ہم اس کی کاپی بھی کرنا چاہیں تو ایسی نہیں بن سکتی۔ بہترین خلقت ہے یہ دنیا، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بیماری ہے، اس دنیا کے اندر حادثات ہیں، اس دنیا کے اندر تکلیفیں ہیں، اس دنیا کے اندر ظاہری طور سے برائی نظر آتی ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا بری ہے۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو بھی عمل ہو رہا ہے وہ ہماری اپنی بھلائی کے لیے، حتیٰ ہم بیمار بھی اگر پڑتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ حتیٰ روایات کی روشنی میں یہ جو کہا جاتا ہے آہ، کوئی ایک بیمار آہ کر رہا ہے، آہ آہ آہ، یہ بھی اللہ کا شارٹ فارم ہے۔ جتنی مرتبہ ایک بندہ آہ کرتا ہے اتنی مرتبہ اپنے معبود کو یاد کرتا ہے۔ اس سے بہتر کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر پروردگار عالم کا لطف ہو سکتا ہے؟ اگر یہ دنیا بری ہوتی تو اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کیوں بھیجے جاتے؟ آیا پروردگار عالم نے ان کے اوپر باؤنڈنگ لگائی اور ان کو مجبور کیا کہ اس دنیا کے اندر آئیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ خلقت پروردگار ہے، اور جب یہ خلقت پروردگار ہے تو اس خلقت پروردگار میں حسن پایا جاتا ہے، برائی کوئی نہیں پائی جاتی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، یہ ارض جو ہے، یہ زمین جو ہے، یہ میرے لیے مسجد بھی بنائی گئی ہے اور طہارت کی جگہ بھی بنائی گئی ہے، پاکیزگی بھی بنائی گئی ہے۔ تو جب یہ اس زمین کی بات کی جا رہی ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے مسجد ہے، میرے لیے سجدگاہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاصان خدا جتنے بھی آئے ہیں وہ اس دنیا کے اندر جب تشریف لے آئے ہیں تو یہ دنیا ان کے لیے عبادت گاہ بنائی گئی ہے، یہ دنیا ان کے لیے سجدے کی جگہ بنائی گئی ہے، یہ دنیا ان کی تسبیح و تقدیس کی جگہ بنائی گئی ہے۔ اور اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب تسبیح پروردگار کرتی ہے۔ یہ بری ہے دنیا، خراب ہے یہ دنیا۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کوئی شے اس دنیا میں ایسی نہیں ہے جو تسبیح پروردگار نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو ہر پتا تسبیح پروردگار کرتا ہے، ہر ذرہ تسبیح پروردگار کرتا ہے، ہر پرندے تسبیح پروردگار کرتے ہیں، درخت تسبیح پروردگار کرتے ہیں، درندے، چوپائے، مچھلیاں سب ذکر پروردگار کرتی ہیں، تسبیح پروردگار کرتی ہیں۔ تو وہ جگہ کہ جہاں اللہ کا ذکر مسلسل ہو رہا ہو، بھلا وہ جگہ بری ہو سکتی ہے؟ ہم نے اسے برا بنایا ہے، ہم نے اس دنیا میں خرابی پیدا کی ہے۔
قرآن مجید کی آیت ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس دنیا میں خشکی اور تری میں جتنے بھی فسادات ہوتے ہیں وہ سب کے سب انسان کے اپنے ہاتھوں کی کارستانیاں ہیں۔ انسان فساد پر پیدا کرتا ہے، انسان برائیاں پیدا کرتا ہے، انسان ظلم کرتا ہے، انسان ستم کرتا ہے اپنے جیسے لوگوں کے اوپر، لہذا یہ تباہی آتی ہے۔ ایک جگہ اور بھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہ انسان خداوند عالم کا ذکر اختیار کرتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین، ان آسمانوں اور زمین سے ان کے اوپر رزق اڈیل دیتے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر انسان تقوی پروردگار اختیار کریں تو ہم آسمانوں اور زمینوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں، رزق کی اتنی فراوانی ہو۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بڑے پیارے انداز میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نظر میں اس دنیا کی، توجہ کیجئے اس نقطے کی طرف، میری نظر میں اس دنیا کا 1 گھنٹہ، اس دنیا کی 1 ساتھ اتنی قیمتی ہے کہ میں آخرت کی پوری زندگی، جس کے لیے یہ کہا گیا کہ آخرت میں ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہنے والے افراد، جنت میں ہمیشہ رہنے والے لوگ ہیں، اس کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ یہاں کی اس دنیا کی 1 ساعت کی، 1 گھنٹے کی زندگی کو میں آخرت کی مکمل زندگی سے بدل نہیں سکتا۔ آخرت کی پوری زندگی جس کے اندر جو ہے وہ ٹائمنگ نہیں ہے کہ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک آخرت رہے گی، وہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیشہ رہنا ہے تمہیں، جنتی ہوگے تو ہمیشہ رہو گے جنت میں، جہنمی ہوگے تو ہمیشہ رہو گے جہنم میں۔ آخرت ایک ایسی جگہ ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں 1 ساعت اس دنیا کی آخرت کی ہمیشگی کی زندگی سے بدل نہیں سکتا۔ اب آپ بتائیے کہ مولا کائنات کی نظر میں اس دنیا کی 1 ساعت اتنی قیمتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آخرت کی پوری زندگی سے اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر جنت میں بیٹھوں، آخرت میں جنت ملے گی نیک اعمال کے عوض، مولا کائنات تو بہرحال جنت میں جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت ہی توجہ سے اس نقطے کو اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کے عیش میں میرے نفس کی خوشی شامل ہے، اور دنیا کی 1 گھنٹے کی زندگی میں میرے پروردگار کی خوشی شامل ہے۔ صلوات پڑھنے کی جگہ نہیں ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ مولا کی نگاہ ہے، یہ مولا کی نظر ہے، یہ مولا کا نظریہ ہے، یہ مولا کا تصور ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں؟ پیغمبر فرما رہے ہیں یہ زمین میرے لیے سجدگاہ بنی ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ چونکہ اس دنیا میں مجھے صرف اور صرف عبادت اور بندگی کا شوق ہے، میں اس دنیا میں جب تک رہوں گا عبادت اور بندگی کرتا رہوں گا۔ یہاں کے بعد کی زندگی جو ہے وہ جزا کی زندگی ہے، بندگی کی زندگی نہیں ہے۔ خداوند عالم یہاں کی عبادت، یہاں کی اطاعت، یہاں کی بندگی کے عوض وہاں جزا دینے والا ہے۔ وہاں ہمارے اوپر کوئی چیز باؤنڈ نہیں کی جائے گی، وہاں ہمیں جزا ملے گی، وہاں ہمیں بھلائی کا نتیجہ ملے گا، وہاں ہمیں نیک اعمال کا نتیجہ ملے گا۔ تو اب وہ نیک اعمال ہم کہاں کریں؟ اس کے لیے یہ دنیا تخلیق کی گئی ہے۔ وہ نیک اعمال جو ہم سے طلب کیے گئے ہیں، بندگی جو ہم سے طلب کی گئی ہے، بھلائی کرنا جو ہم سے طلب کیا گیا ہے، مظلوموں کی مدد کرنا جو ہم سے طلب کیا گیا ہے، بیچاروں کی چارہ گری کرنا ہم سے جو طلب کیا گیا ہے، نیکیاں کرنا، خیر و خیرات کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا،
ایک دوسرے کو سلام کرنا، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا، نوافل کو بجا لانا، خیر و خیرات کرنا، یہ سب اسی دنیا میں میسور ہے، یہاں کے بعد ممکن نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں کے بعد امکان نہیں ہے اور یہاں کے بعد موقع نہیں ہے کہ ہم یہ اعمال انجام دے سکیں۔ یہاں کے بعد ہمارے پاس موقع نہیں ہے۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر سے 1000 تکبیروں کی آوازیں بلند ہوتی تھیں۔ ایک شب میں 1000 تکبیروں کی آوازیں بلند ہونا یہ بندگی کی کس شان کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن اسی گھر سے، جس گھر سے 1000 تکبیر کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اسی گھر سے مولا کائنات شب کی تاریکی میں نکلتے ہیں اور یتیموں، فقیروں، بیواؤں، ناداروں کے رزق کا تقسیم کرنا بھی امیر المومنین کا کام ہے۔ اور وہ شب کی تاریکی میں کہ جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جب کوئی پہچاننے والا نہ ہو، اس وقت ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ کہاں سے محسوس ہوگا؟ کہاں میں یہ نادار کہاں ملیں گے آخرت میں؟ یہ ضرورت مند کہاں ملیں گے آخرت میں؟ یہ یتیم کہاں ملیں گے آخرت میں؟ یہ بیوائیں کہاں ملیں گی آخرت میں؟ یہ وہ افراد کے جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، آخرت میں کہاں ملیں گے کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں؟ آخرت میں ہم کہاں انہیں تلاش کرتے پھریں گے؟ یہی وہ دنیا ہے کہ جہاں ہم ان نیک اعمال سے آخرت کا ذخیرہ فراہم کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو یہ زندگی یہ بہت ہی قیمتی ہے، یہ دنیا بہت ہی قیمتی ہے۔ اس دنیا کے اندر لوگ آئے ہیں، اور نہ صرف یہ اس دنیا کے اندر ہم عام آدمی آئے ہیں، بلکہ انبیاء آئے ہیں، مرسلین آئے ہیں، اولیاء آئے ہیں، خاصان خدا آئے ہیں، بندگان پروردگار آئے ہیں، اور اس کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت سمجھتے اور جانتے ہیں، ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت جانتے ہیں، ایک ایک لمحے کی ویلیو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ محدود لائف ہے۔ اس محدود لائف میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہمارا افسوس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ماحول بنایا گیا ہے دشمنان خدا کے ذریعے یا خود شیطان کے ذریعے، جو ماحول بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی لائف کے بہت سے اوقات کو فل کرنے کے لیے، بھرنے کے لیے بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گیم دیکھیں یا نیٹ میں جا کر کے کچھ نہ کچھ چیزیں دیکھیں تاکہ ہمارا وقت کٹے، کیرم کھیلیں تاکہ ہمارا وقت کٹے، فٹ بال کھیلیں تاکہ ہمارا وقت کٹے۔ اسلام نے کچھ چیزیں ایسی بھی بتائی ہیں اور بنائی ہیں جو احادیث کی روشنی میں انسان کے فائدے کے لیے بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور انسان کو جوان مردی اور بلند اخلاقی سکھاتی ہے۔ جیسے نشانے بازی، اس کا مقابلہ، جیسے کشتی، اس کا مقابلہ، جیسے پیراکی، اس کا مقابلہ، یا اس سے ملتی جلتی اور چیزیں، یہ ایسے مقابلے ہوتے ہیں جس میں انسان کی امنگیں بھی بڑھتی ہیں، انسان کو شور و شوق بڑھتا ہے، انسان کے خون میں روانی پیدا ہوتی ہے، انسان کو صحت و تندرستی عطا ہوتی ہے۔ ایسے بہت سے گیم ہیں، لیکن ایسے بہت سے گیم ہیں کہ جن میں انسان اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے یا پھر جوئے کی طرف چلا جاتا ہے۔ جوا آج کل جو ہے وہ صرف وہی چوسر وغیرہ کی شکل میں نہیں ہے، شکلیں اتنی تبدیل ہو گئی ہیں کہ عام کام بھی جوئے میں شریک ہونے لگے۔ خیر، یہ بحث جو ہے وہ کہیں اور نکل جا رہی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اغتنموا الفرصہ فإنہا تمر مر السحاب۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی فرصت کو غنیمت جانو، اس قدر غنیمت جانو کہ اسے
بھاگنے نہ دو، جانے نہ دو۔ فرصت انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی، اس انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی جو فرصت ہے، وہ موقع ہے، اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دو، اس لیے کہ وہ گزر رہی ہے کیسے، جیسے آسمان پہ ہم اپنے سروں کے اوپر بادلوں کو گزرتا ہوا دیکھتے ہیں، ویسے ہی فرصتیں ہماری زندگی کی گزرتی جاتی ہیں، لمحے لمحے گزرتے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں، یہ جو سانس لیتے ہیں، یہ آکسیجن جو اپنے بدن میں اتارتے ہیں، یہ ہماری زندگی کی علامت ہے کہ نہیں؟ یہ سانس بھی زندگی ہے۔ یہ سانس بھی اگر زندگی ہے تو اس سانس کو ہم کیسے گزاریں؟ آیا اس سانس کو ہم تسبیح میں تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں، تاکہ ذکر پروردگار ہو؟ یا اس سانس کو ہم یوں ہی لغو اور بیکار گزار دیں تاکہ ہمیں کچھ بھی حاصل نہ ہو؟ سانس بھی تسبیح بن جاتی ہے۔ ماہ مبارک آتے آتے آپ کو عادت ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ نے یہ فرمایا کہ نفسکم فیہ التسبیح، ماہ مبارک میں تمہاری سانسیں بھی تسبیح بن جاتی ہیں۔ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، اس زندگی سے ہمیں کتنا فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ماہ مبارک جو گزر گیا ہے وہ پلٹ کے واپس آئے گا۔ گزرا ہوا ماہ مبارک اگر آپ نے کوتاہی کی اور روزہ نہیں رکھا، پلٹ کے واپس آئے گا؟ اس کا جبران کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے۔ انسان کی زندگی کے یہ جتنے بھی گزرے ہوئے لمحات ہیں، کیا یہ واپس آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ کس قدر ہمارا نقصان ہوا ہے، کبھی ہم نے سوچا اس بات کا کہ یہ جو ہماری زندگی کے لمحات، یہ زمانے جو گزرے ہیں، یہ پلٹ کے واپس آنے والے نہیں ہیں۔ اب جو پلٹ کے لیے واپس آنے والے نہیں ہیں تو ہماری زندگی کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ ہم نے اسے یوں ہی ضائع کر دیا۔ لیکن یہ بھی ایک بات ہے اور یہ قیمتی چیز ہے کہ انسان کو یہ سوچنے کے اوپر آمادہ کیا گیا ہے کہ اگر تم نے غفلت کی بنیاد کے اوپر بہت سی زندگی کے بہت سے اوقات ضائع کر دیے تو یہ یاد رکھو، اگر اس کے غم میں تم یوں ہی بیٹھے رہے کہ کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا، اور کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا، افسوس ہے کہ ہمارا زمانہ گزر گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ آئندہ زمانے کے لیے بھی تمہارے نقصان دہ ہے۔ فرماتے ہیں زندگی کے جو بھی لمحات ہیں وہ اس قدر قیمتی ہیں کہ جن کی قیمت لگائی نہیں جا سکتی، اس قدر قیمتی ہیں۔ فَإِنَّ الْبَاقِيَةَ لَا قِيمَةَ لَهَا، زندگی کے جو باقی ایام ہیں، باقی مہینے ہیں، باقی سال ہیں، ان کی کوئی قیمت لگائی ہی نہیں جا سکتی، بیش قیمتی ہیں، ایسے کہ جن کی کوئی قیمت ہی نہیں لگائی جا سکتی، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ان کو اتنا قیمتی سمجھو کہ اس کے ایک ایک لمحے کو تم اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکتے ہو، اور جب تم یہ عمل انجام دو گے تو پروردگار عالم تمہاری بقیہ عمروں کے جو گزر جاتے والے لمحات ہیں، ان لمحات کو بھی تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے گا۔ ابھی توجہ ہو گئی؟ ابھی اگر توجہ ہو گئی تو اب باقی جتنا ہے اس کی ویلیو سمجھو، جتنا بھی باقی ہے اس کی جب قیمت سمجھو گے تو تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے، ہم نے کیا قیمتی لمحات گزارے ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ اس دنیا کی زندگی کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں کوئی شخص تنہا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تو وہ اس کی آخرت کی پوری عالم کی زندگی سے کہیں زیادہ سنگین ہے اس کے نام اعمال میں، تنہا ایک مرتبہ۔ آخرت کی پوری زندگی کے
یعنی نام اعمال میں اس کا یہ ایک لا الہ الا اللہ کہنا. اسی طرح سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس زندگی میں ایک مرتبہ محمد و آل محمد کے اوپر صلوات بھیجے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر ایک مرتبہ صلوات بھیجے، تو وہ دنیا اور آخرت کی زندگی سے کہیں زیادہ سنگین اور گراں قدر ہے. صلوات کی جگہ ہے. یقیناً آپ صلوات پڑھ رہے ہوں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کتنا کرم ہے پروردگار عالم کا کہ ایسی شخصیتوں کا ہم سے تعارف کرا، اور ایسی شخصیتیں ہماری رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، محبت کرنے کے لیے، اطاعت کرنے کے لیے ہمارے سامنے رکھیں، کہ جن کے اندر طہارت ہے، جن کے اندر نجابت ہے، جن کے اندر عصمت ہے، جن کے اندر عفت ہے، جن کے اندر حلم ہے، جن کے اندر تقوی ہے، جن کے اندر بڑائی ہے، جن کے اندر خدا کی محبوبیت ہے، جن کے اندر علم و کمال ہے، جن کے اندر شفقت و محبت ہے. سب کچھ ہے ان کے اندر کہ جسے ہم چاہتے ہیں. اور جب ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا باطن بے ساختہ صلوات بھیجتا ہے. اور یہی وہ امر ہے کہ جس میں ہمارے ساتھ ساتھ ہمارا پروردگار بھی شریک ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے اللہ اور اس کے فرشتوں کی تعداد کا کوئی احصاء نہیں کیا جا سکتا. ہم جو ہے ہو سکتا ہے اس زمانے میں کہیں کہ ہم 7.5 ارب ہیں، لیکن جتنے ہم جناب آدم سے لے کر کے صبح قیامت تک پیدا ہوئے ہوں گے اتنے شمار بھی نہیں کیے جا سکتے. لیکن اس سے کہیں زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے. اللہ کے ساتھ وہ سارے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں. اور ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی پیغمبر اور ان کی آل کے اوپر صلوات اور سلام بھیجو. یہ وہ عبادت ہے کہ جو انتہائی پسندیدہ ہے، کہ ایک صلوات دنیا اور آخرت کے تمام اعمال سے زیادہ سنگین، ویلیویبل. یہ کیا ہے؟ یہ ایک صلوات نہیں ہے، بلکہ ہماری انسان سازی کی وہ کیفیت ہے کہ جس سے بہتر کیفیت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. مولا کائنات فرماتے ہیں فَإِنَّ الْبَاقِيَ لَا قِيمَةَ لَهَا. زندگی کے جو باقی ایام ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا، کوئی قیمت نہیں ہے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس. اب آپ سوچئے کہ اس زندگی میں کس قدر انسان اپنے آپ کو سجا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے، خدا کا بندہ بنا سکتا ہے. ایک سانس تسبیح میں ڈھل جائے تو بخشش کا ذریعہ اور سہارا بن جائے. آپ دیکھیں ایک رات کی کوئی ویلیو ہوتی ہے؟ ہماری دنیا کے اندر، ہماری زندگی کے اندر ہزاروں راتیں ہیں. ممکن ہے 1,00,000 2,00,000 راتیں ہوں گی کہ جو ہم نے سو کے گزاری ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک ایسی ذات بھی ہے جس نے ایک رات سو کے گزاری ہے. یقیناً آپ پہنچ گئے. وہ کبھی سوتے نہیں، اس لیے کہ ان کے گھر سے تسبیحوں اور نماز اور عبادت اور بندگی اور تکبیر کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. ایک مرتبہ رسول گرامی نے کہا آج کی شب تم میرے بستر کے اوپر سو جاؤ. یہ ایک رات خدا کی نگاہ میں اتنی قیمتی ہو گئی اور اتنی ویلیویبل ہو گئی کہ پروردگار عالم نے اپنی رضا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کر دی. ہم کبھی یہ سوچتے ہیں، اس نظریے سے سوچتے ہیں یہ فضیلت مولا کائنات کی عظیم فضیلت ہے، لیکن زمانے کی ویلیو کو سمجھانے کے لیے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے جس کی زندگی کی ایک رات اتنی ویلیویبل ہو سکتی ہے تو ہماری زندگی کی ایک رات بھی قیمتی نہیں ہو سکتی. ہم اپنی زندگی کی ایک رات کو قیمتی نہیں بنا سکتے. کتنی راتیں ہم نے لغو لاتائل طور سے اور بیکار میں ہم نے گزار دی، لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ اسے ہم قیمتی بھی بنا سکتے ہیں. ایک حدیث مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وقت زیادہ نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ما فات مزہ. زندگی کے جتنے بھی لمحات ہیں جو گزر گئے ہیں وہ گزر گئے.
ما فات مزہ، جو کچھ بھی زندگی کے ایام، زندگی کے گھنٹے، زندگی کی ساعتیں، زندگی کے لمحات گزر گئے وہ گزر گئے. وما سیاتی فعین، جو زندگی کے لمحات ابھی آنے والے ہیں، جو شب و روز آنے والے ہیں، جو ایام اور ہفتے آنے والے ہیں، جو مہینے اور سال آنے والے ہیں، وہ ابھی کہاں ہیں؟ آئیں گے. تو آپ فرمایا مولا کائنات نے قم، اٹھو، بیدار ہو، ہوشیار ہو. فاغتنم فرصت بین، دو فرصتوں کے درمیان، جو دو ایسا عدمین، بین العدمین، دو عدم کی چیزوں کے درمیان جو موقع اور فرصت ہے، جو گزر گیا وہ عدم، جو آنے والا ہے وہ ابھی آیا نہیں، وہ عدم میں ہے. اب ان دونوں کے درمیان جو موقع اور جو فرصت ہے اسے اتنا غنیمت جانو کہ اس سے نچوڑو خدا کی خوشی کو، اس سے نچوڑو خدا کی اطاعت اور بندگی کو، اسے قیمتی بناؤ، اسے ویلیویبل بناؤ. آپ دیکھیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ خندق میں جاتے ہیں، عمرو ابن عبدود کو کے سر کے اوپر شمشیر مارتے ہیں، اور اسے زیر کرنے کے بعد، اسے قتل کرنے کے بعد واپس آتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. ایک تلوار کا وار ہے مولا کائنات کے، اس ایک تلوار کے وار میں، ایک تلوار مولا کائنات کی ہے، ہاتھ مولا کائنات کا ہے، شجاع ہیں، دلیر ہیں، بہادر ہیں. اس میں منٹ نہیں لگیں گے، اس میں سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے. سیکنڈ کے سینکڑوں ہزاروں وقفے میں مولا کائنات کی یہ تلوار چلی ہے، اور اس نے اتنی وقعت اور اتنی ویلیو پیدا کر لی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. علی کی ایک ضربت جو کتنی تیز چلی، جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، جسے کوئی کیمرہ جو ہے وہ کیچ نہیں کر سکتا، اس ایک ضربت، ایک کتنے لمحے کے کتنے سینکڑوں حصے میں، ہزاروں حصے میں وہ تیز چلی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ ایک ضربت علی کی قیامت تک کے لیے جن و انس کی عبادتوں سے افضل ہے. کتنا یہ لمحہ کتنا قیمتی بن گیا. آیا ہم اپنی زندگی کے لمحات کو ویلیویبل اور قیمتی نہیں بنا سکتے؟ کسی کی مدد کر کے، کسی کی نصرت کر کے، کسی کے اوپر سے ظلم کو ہٹا کر کے، کسی مظلوم کی مدد کر کے، اور کسی بیچارے کی بیچارگی کو دور کر کے، کسی محتاج کو، کسی بھوکے کو، کسی برہنہ کو لباس پہنا کے، کھانا کھلا کر کے، اور اس کی احتیاج اور ضرورتیں پوری کر کے ہم اپنے لمحوں کو ویلیویبل اور قیمتی نہیں بنا سکتے؟ یہ زندگی کتنی جلدی تمام ہو رہی ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کے لمحوں کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں گے تو یہی لمحے اتنے دائمی ہو جائیں گے کہ آخرت میں اسے ہم فیہا خالدون کی سند مل جائے گی، یعنی ہمیشگی کی یہ زندگی بن جائے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ قیمتی چیزیں ہیں، یہ انسان کے لیے بہت ہی قیمتی لمحات ہیں. انسان اپنی اس زندگی میں دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے. اسی زندگی میں بہت کچھ کر سکتا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں بھائی وہاں ہمارے دوست اور عزیز اور رشتہ دار ہیں، وہ فلاں ہاسپٹل میں ہیں. ٹھیک ہے بھائی، ہاسپٹل میں ہیں، اچھے ہو جائیں گے تو کبھی ان سے ملاقات کر لیں گے. لیکن پیغمبر نے یہ فرمایا بیمار کی عیادت کو جانے کے لیے اٹھایا جانے والا ہر قدم نیکیوں میں شمار ہوتا ہے، حسنات لکھے جاتے ہیں. ہر قدم کے اوپر نیکیاں. بعض اعمال اس طرح کے ہیں، ہر قدم کے اوپر عیادت کرنے والے کو ایک حج کا اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. کسی کے اٹکے ہوئے کام کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکل کر کے جانا،
معصوم طواف کر رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ طواف کر رہے ہیں، اور طواف کے دوران ایک ضرورت مند آتا ہے اور کہتا ہے مولا یہ میری مشکل ہے، اس کو حل فرما دیجیے۔ آپ طواف چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اس کی مشکل کو حل کر کے آتے ہیں، بقیہ طواف مکمل کرتے ہیں۔ اس زندگی سے کتنے قیمتی حسنات اور لمحات ہم نچوڑ سکتے ہیں۔ یہ زندگی ہے، ہم اپنی زندگی کو زندگی بنا رہے ہیں یا ہم اپنی زندگی کو موت میں ڈھال رہے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں کہ ہم ہر لمحے کو موت میں تبدیل کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو موت میں تبدیل کر رہے ہیں، لیکن بہت سے ایسے افراد بھی ہیں کہ جو اپنی اسی زندگی کو مرنے نہیں دیتے، کسی لمحے کو مرنے نہیں دیتے، ہر لمحے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ آج شب ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی، ایک روایت کے مطابق۔ یہ کون سا امام ہے کہ جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقر العلوم کا لقب عطا فرمایا۔ آج کائنات میں جس قدر علم پایا جاتا ہے، ہم اسی علم کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی کے ایک ایک ثانیے کو، لمحے کو نہیں، ایک ایک ثانیوں کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں، ایک ایک ثانیے کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایک ثانیہ جو ہم کاؤنٹ کر لے رہے ہیں، اسے کاؤنٹ کرانے والا کون تھا؟ یہ علم دینے والا کون تھا؟ وہ ہمارا اور آپ کا پانچواں امام تھا، جس نے بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان ہونے والی جنگوں کے دوران مدینے کی فضا کو کچھ آرام دیکھا تو علم کا دروازہ کھول دیا۔ آج پانچواں باب مدینۃ العلم ممبر خطیب ممبر سلونی کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا علم تقسیم کر رہا ہے، اور اس ممبر کے نیچے 4000 سے زیادہ افراد قال الباقر علیہ السلام وقال الصادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ آج دنیا جو گیبر کی کتابیں اب بھی پڑھ رہی ہے، وہ ہمارے اور آپ کے پانچویں اور چھٹے امام کے شاگرد تھے، کہ جن کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ علمی کتاب علوم اور ٹیکنالوجی میں آج بھی بنیادی کتاب شمار کی جاتی ہے۔ وہ ہمارا اور آپ کا پانچواں امام، جس نے علم کے دروازے کھولے، جس نے شہر علم کی اس عظمت کو اجاگر کیا کہ جسے علم کہتے ہیں۔ دنیا علم کی محتاج ہمیشہ تھی، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور جب تک دنیا علم کی محتاج رہے گی، اس وقت تک امام محمد باقر علیہ السلام کا نامی اور اسم گرامی آفتاب علم بن کر کے کائنات کے اوپر چمکتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ امام ہے کہ جس نے 3 سے 4 سال کے سن میں واقعہ کربلا کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، کربلا کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 3 معصوم شخصیتیں ہیں جو کربلا میں موجود ہیں، اور یہ وہ معرکۃ الآرا جنگ ہے، یہ جہاد ہے کہ جس کے راوی 3 معصوم ہیں، اور بقیہ جو محفوظ عن الخطا شخصیتیں ہیں، جیسے جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب سکینہ اور دوسری شخصیتیں، لیکن 3 عصمت مآب شخصیتیں، ان میں سے امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی کربلا میں اپنے عزیزوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے گھر کو اجڑتے ہوئے دیکھا، اپنے چچا عباس کے بازوؤں کو کٹتے ہوئے دیکھا، اپنے کڑیل جوان بھائی علی اکبر کو نیزہ کھاتے ہوئے دیکھا، اپنے دادا حسین مظلوم کے گلے کے اوپر شمر کے کند خنجر کو چلتے ہوئے دیکھا، بی بی جس وقت
تلہ زینبیہ کے اوپر آ کے کھڑی ہوئی تھیں، اس وقت بچے بھی ان کے ہمراہ آئے تھے، تنہا نہیں تھیں، اہل حرم بھی ان کے ہمراہ آئے تھے، اور بلندی کے اوپر کھڑے ہونے کے بعد جناب زینب اور ان بچوں نے جو منظر دیکھا ہے، خدا کسی کو وہ منظر نہ دکھائے کہ جس منظر کو جناب زینب نے اور اہل حرم نے دیکھا۔ الشمر، امام زمانہ کے جملوں کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ الشمر جالس علی صدر، شمر سینہ حسین کے اوپر سوار ہے اور سوکھے گلے کے اوپر خنجر کی روانی ہے، اور جناب زینب فرما رہی ہیں اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ پیغمبر کا نواسہ ذبح کیا جا رہا ہے اور تم کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہو، لیکن کوئی زینب کا جواب دینے والا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ پسر سعد کی طرف مڑی اور فرمائی ابن سعد، اے پسر سعد، تو دیکھ رہا ہے اور نواسہ رسول ذبح کیا جا رہا ہے۔ عمر سعد، پسر سعد نے اپنا منہ پھیر لیا، آنکھوں میں آنسو تو آ گئے، لیکن اس ظالم نے شمر کو حکم نہ دیا کہ سوکھے گلے کو نہ کاٹ، سوکھے گلے کے اوپر تلوار نہ پھیر۔ عزیزو، ابھی رمق باقی تھی سید الشہداء کے جسم میں، اشارے سے زینب سے کہا اے میری بہن خیمے کی طرف جاؤ، ابھی حسین کے جسم میں جان باقی ہے۔ زینب لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے خیموں کی طرف بڑھی، در خیمہ پر پہنچی تھی کہ زمین کربلا لرزنے لگی اور آفتاب کو گہن لگ گیا، فرات کا پانی اچھلنے لگا، قیامت کے آثار نمودار ہو گئے۔ دوڑی بھی آئی، سید سجاد کا شانہ ہلایا، آواز دی میرے لال غش میں کیا پڑے ہو؟ دیکھو کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہارا بابا قتل کر ڈالا گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا ماں جایا قتل کر ڈالا گیا۔ اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ سید سجاد کے حکم سے زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا نو کے نیزہ کے اوپر بابا کا سر ہے۔ آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ عزیزو، اس کم سن امام مظلوم نے بھی یہ نگاہ دیکھی ہے اور یہ نظارہ دیکھا ہے، یہ منظر دیکھا ہے، زینب کی چادریں لٹتے ہوئے دیکھی ہیں، خیمے جلتے ہوئے دیکھے ہیں، سید سجاد اپنے پدر بزرگوار کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنتے ہوئے دیکھا ہے، کانٹوں کے اوپر چلتے ہوئے دیکھا ہے، قید خانوں کی سختیاں دیکھی ہیں، لیکن جب مدینے میں آئے تو ساری زندگی گریہ فرماتے رہے، ساری زندگی روتے رہے، ساری زندگی بکا کرتے رہے۔ عزیزو، زہر دغا سے امام محمد باقر کو شہید تو کر ڈالا گیا، لیکن بڑے اہتمام سے آپ کی میت کو اٹھایا گیا، مدینے والوں نے کاندھا دیا اور بقی میں لا کر کے ائمہ معصومین کے پہلو میں دفن تو کر دیا گیا، بابا کے پہلو میں دفن تو کر دیا گیا، لیکن میں کہوں گا اے مولا، آپ کا جنازہ بڑے اہتمام سے اٹھا، لیکن آپ کے جد بزرگوار حسین مظلوم کا جنازہ زمین کربلا پر پامال سمے اسپا کر ڈالا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔